يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا ورفعنا لک ذکرک. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست جہاں میں پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آپ بھی حاضری لگوائیے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی. مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا
آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا عالی شان بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل قدر عزتوں کے لائق معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بلند بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، محبوب زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے قریبی رشتہ دار و اموال اقترفتموها اور تمہارا سامان و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن تردونہا اور تمہارے وہ گھر جن سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو، و جہاد فی سبیلہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہوں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو پھر اپنے خدا کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اس آیت کریمہ کا اگر میں اور سادہ ترجمہ کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا ایک جانب بیٹے آ جائیں، بھائی آ جائیں، اولاد آ جائے، بیویاں آ جائیں، قریبی رشتہ دار آ جائیں، مال و دولت آ جائے، عالی شان بنگلے اور محل آ جائے، دوسری جانب میرے محبوب کی ذات ہو، خدا کی ذات ہو۔ اللہ فرماتا ایمان والا وہ ہے جو کائنات کے ہر رشتے کو ٹھوکر مار دیتا ہے، گنبد خضرا کے مکی کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور یہی ایمان کی حقیقت عزیزان گرامی، فرمایا کہ کائنات میں مومن وہ ہے جو ہر چیز کو ٹھکرا دے، ادھر بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، فرمایا سارے ایک جانب ہوں۔ ایمان والا وہ ہے جو سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دے، محبت مصطفیٰ کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان کیسا ہے، اور ایمان پتہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، فرمایا محبوب جس طرح تیرے صحابہ ایمان لائے ہیں، اگر یہ ایمان ویسے لے آئیں تو خدا اعلان کرتا ہدایت پا جائیں گے۔ نبی کے صحابہ کا ایمان کیسا، حضور کے صحابہ نے اپنے آقا سے محبت کیسے کی، اپنے آقا سے وفا کس انداز میں کی، حضور سے عشق کیسا کیا۔ امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھتے ہیں، آمنہ کے لال کے صحابی ہیں جن کا نام نامی حضرت سعد بن وقاص ہے۔ حضرت سعد بن وقاص نے کلمہ پڑھا، ماں کو خبر مل جاتی ہے، ماں نے کہا بیٹے نبی کا کلمہ چھوڑ۔ حضرت سعد نے کہا ماں کیسی بات کرتی ہے، بھلا محبوب کا کوئی غلام بن کے نبی کی غلامی چھوڑے گا؟ ماں نے کہا دیکھنا تیرا اسلام تجھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، میں تیری ماں ہوں، ماں کا کہنا ماننا۔ حضرت سعد نے کہا ماں سن، جو اسلام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے وہی اسلام آمنہ کے لال کے ساتھ سچی وفاداری کا درس بھی دیتا ہے۔ ماں نے جب سارے حربے آزما لیے، آخری تیر چلایا، آخری حرب آزمایا، ماں کہنے لگی بیٹے نبی کا کلمہ چھوڑ، اگر تو نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا تو سن لے آج کے بعد تیری ماں نہ پانی کا گھونٹ پیے گی، نہ کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے لے کے جائے گی۔ ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، ادھر بیٹا ہے، دوسری جانب ماں ہے، ادھر ماں ہے، ادھر مصطفیٰ کی محبت ہے۔ حضرت سعد کی ماں چند پہر گزرے، بھوک ہڑتال کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ قبیلے والوں نے بلایا، حضرت سعد جلدی سے دوڑ کے ماں کے قریب گئے، پانی کے چھینٹے ماں کے منہ پہ مارے، پانی کا پیالہ پکڑا، ماں کے لبوں کے قریب کیا۔ اب دیکھیں کہ ذرا حضور کی دشمنی میں کتنی پکی ہے، قربان جائیں اپنے نبی کے صحابہ سے کی عظمتوں پہ،
کہ اپنے نبی کی محبت میں وہ بھی کتنے سچے ہیں۔ حضرت سعد کی ماں ایک طرف ہے، مصطفیٰ کی محبت دوسری طرف ہے۔ حضرت سعد کس کو قبول کرتے ہیں؟ ماں مرنے کے قریب ہے، بے ہوش ہو گئی، قریب ہے کہ روح نکل جائے، بدن سے جان نکل جائے، ماں کے لبوں کے قریب پانی کا پیالہ کیا۔ اب ماں کہنے لگی بیٹے دیکھ ابھی تو مجھے ہوش آ گئی، ابھی تو میرے وجود میں چند سانسیں باقی ہیں، ابھی بھی تجھے کہتی ہوں نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ اگر اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے نبی کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، کیسا عشق تھا ان عظیم لوگوں کے دلوں میں۔ حضرت سعد کا جملہ آج بھی سنہری حروف میں لکھنے والا ہے، فرمانے لگے لو کانت لکی الف نفس فخرجت واحدتن واحدتن، فرمایا ماں ایک جان کے جانے کی دھمکی دیتی ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوتی، ہر بار مرنے سے پہلے تو مجھے کہتی بیٹے نبی کا دامن چھوڑ، نہیں تو ماں مر جائے گی۔ غیرت والا سنی محبت سے سن کے بولے۔ سعد کہنے لگے اماں اس سینے میں، اس سعد کے دل میں نبی کا پیار اتنا ہے، حضور کی محبت اتنی ہے، آقا کا عشق اتنا ہے، اماں 1000 بار تجھے مرتا دیکھ سکتا ہوں، آمنہ کے لال کی غلامی کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضور کے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، من سب نبیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، من سب نبیشن من سب نبیشن۔ عزیزان گرامی نبی کے صحابہ نے حضور سے پیار کیسے کیا؟ جس آیت کو پڑھا اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے عظیم شخصیت، نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہستی حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں ہیں، باپ ہے ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانوں اور ایمانوں کے والی آقا کا تذکرہ کیا۔ ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، بعد میں کلمہ بھی قبول کر لیا۔ جناب ابو بکر صدیق کے والد محترم ابو قحافہ نے جب حضور علیہ السلام کا ذکر سنا، رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں نازیبہ جملہ کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں سمجھا کہ سامنے میرا باپ ہے، ادھر نبی کی ذات میں جملہ بول رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی زور سے تمانچہ مارا، باپ زمین پہ گر گیا، گھر سے نکلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یا رسول اللہ آج گھر میں ماحول ایسا بن گیا، منظر ایسا پیش آیا ہے، باپ نے آپ کی شان میں جملہ بولا، حضور ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا، ابو بکر نے تمانچہ مارا ہے۔ رحمت للعالمین آقا فرمانے لگے ابو بکر اگر باپ آئندہ ایسے کرے تو ایسے نہ کرنا۔ آؤ ابو بکر صدیق کا جملہ سنو، کائنات کے اس سب سے پہلے مفتی کا فتویٰ سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی سے پوچھا نہیں ہے، اپنے عشق سے فیصلہ کیا ہے، اور ابو بکر صدیق کے فیصلے کی گواہی خدا کا قرآن دیتا ہے۔ جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے، صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت تو میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ابو بکر اپنے باپ کا سر تلوار سے جدا کر دیتا۔ یہ نبی کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اس وقت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے۔ عزیزان گرامی بدر کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے دشمنوں میں عاص بن حشام بن مغیرہ موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب کا سگا ماموں ہے، حضرت عمر بن خطاب کی ماں کا سگا بھائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجئے، ماموں میرا ہے، خون میرا ہے، اس کی مجال کے میرے نبی کے دشمنوں کی صف میں آئے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں سگے ماموں کی گردن کو اتارا ہے۔ احد کا میدان ہے،
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन अल जर्राह। सामने सगा बाप आ जाता है। अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने तलवार पकड़ी, अपने बाप के 2 टुकड़े करके ज़मीन पे गिरा दिया। जब अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने गिराया, मुस्तफ़ा की बारगाह में खबर पहुंची कि एक बेटे ने आका की मोहब्बत में बाप को कत्ल कर दिया है। क्या कहा? इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है। रब का कुरान गवाही देता है। जबरील अमीन अर्शों से पैगाम लेके आ गए, फरमाया महबूब जिस गुलाम ने तेरी मोहब्बत में अपने बाप की गर्दन को उतारा है, खुदा अर्शों से ऐलान करता है ईमान कहते ही इसी को हैं, ईमान कहते ही इसी को हैं। मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमी है। एक बदबख्त औरत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में हर्जा सराई करती है, हुजूर की शान में नज़ेबा जुमले बकती है, आमिना के लाल की शान में गलीज़ अशार बकती है। मदीना की सरजमी है, आंखों से नबीना सहाबी हैं, सिहासिता की हदीस पढ़ रहा हूँ। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वे बदर में तशरीफ़ ले गए। इस नबीना सहाबी ने मन्नत मांगी। मन्नत ये मांगी है कि अगर आमिना के लाल ग़ज़वे बदर से सही वापस तशरीफ़ ले आए तो या अल्लाह मैं मन्नत मांगता हूँ हुजूर की उस गुस्ताखा को मैं खुद कत्ल करूँगा। अब देखेगा ज़रा इश्क़ मुस्तफ़ा किस चीज़ का नाम है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस का मसला कितना हसास है। हुजूर के सहाबा फरमाते रात को ऐलान हो गया मदीने में, आका खैरियत से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। इस नबीना सहाबी ने खुशी में आकर अपनी मन्नत को पूरा करना शुरू कर दिया। उस औरत के घर पहुँचे, उस फाहिशा के घर पहुँचे। ये सहाबी इस हदीस को खुद रिवायत करते हैं, फरमाते मैंने देखा वो औरत अपने सीने पे बच्चे को लिटा के दूध पिला रही है। फरमाते मैंने आहिस्ता से उसके बच्चे को जुदा किया। फिर क्या किया? फरमाने लगे तलवार हाथ में पकड़ी, उसके वजूद पे चढ़ा, उसकी गर्दन पे तलवार को रखा। ये नबीना सहाबी फरमाते खुदा की कसम जब तक हुजूर किस गुस्ताखा की गर्दन को जुदा नहीं किया मेरे कलेजे में ठंड पड़ी नहीं है। अब दिन का सूरज चढ़ता है, सारे सहाबा मस्जिद नबवी में, ग़ज़वे बदर के बाद हुजूर मस्जिद नबवी में पहली नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए, फजर की इमामत करवाई। नमाज के बाद हुजूर सहाबा से फरमाने लगे, फरमाया गुलामों तुम्हें ऐसा बंदा ना दिखाऊं जिसने गैब में खुदा की भी मदद की है, खुदा के रसूल की भी मदद की है। इस्लाम इंतहा पसंदी का नाम नहीं है, इस्लाम शिद्दत पसंदी का नाम नहीं है। हर चीज से बढ़कर आमिना के लाल से मोहब्बत करने का नाम इस्लाम है। इस नबीना सहाबी के बारे में हुजूर पता क्या फरमाने लगे? फरमाया तुम्हें ऐसे बंदे की खबर न दूं जिसने गैब में अल्लाह की भी मदद की है, रब के रसूल की भी मदद की है। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि उसका बच्चा तो दूध पीता था छोड़ देता, सरकार ने ये नहीं फरमाया तू मर्द औरत को कत्ल कर आया। हुजूर फरमाते हैं नबी की गुस्ताखा का काम तमाम किया, रब की मदद भी की है, खुदा के महबूब की मदद भी की है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह कौन है? सरकार ने इस नबीना सहाबी का नाम लिया। ये नबीना सहाबी खड़े होते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह इस नबीने ने यह काम किया? महबूब खुदा मुस्कुराए, फरमाया उमर आंखों वालों से बाजी ले गया है। मक्का फतह होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में गवाही देता है। हुजूर किस शान से दाखिल होते हैं, आका ऐलान फरमाते हैं आज जो भी पनाह मांगेगा उसको पनाह दूंगा, जो फलां जगह पे चला जाए उसको भी बख्श दिया, जो माफ़ी मांगे उसको भी माफ़ किया। हुजूर ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, फरमाया गुलामों जिस किसी को एक गुस्ताख का नाम लिया हुजूर ने, फरमाया जहाँ इब्ने खुतल जहाँ कहीं भी मिले उसको पकड़ के कत्ल कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काबा के पर्दों में छुपा हुआ है। अल्लाह ताला के पाक नबी ने क्या फरमाया? उसको बाहर ला के कत्ल करो। वो काफिर जो हुजूर की जान के दुश्मन थे, जिन्होंने आका को मक्का से निकलने पर मजबूर किया, आज सभी को माफ़ी है। ये क्यों फरमाया कि इब्ने खुतल जहाँ पे मिले कत्ल करो? सहाबा फरमाते इब्ने खुतल आका की शान में हर्जा सराई करता था, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता था। महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बैतुल्लाह के पर्दों में इब्ने खुतल छुपा है,
اللہ تعالیٰ کے محبوب فرمانے لگے اس کو خانہ کعبہ کے پردوں میں ہی قتل کر دیا جائے۔ صحابہ فرماتے اس کو خانہ کعبہ کے پردوں میں قتل کیا گیا، اور اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو آمنہ کے لال کی شان میں ہرجہ سرائی کرے گا اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور حضور کے گستاخ کی سزا صرف اور صرف ایک ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ عزیزان گرامی، آئے دن یہ ہرجہ سرائیاں، کہیں پہ کوئی کتا بھونکتا ہے، کہیں پہ کوئی بدبخت زبان درازی کرتا ہے، یہ مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، کھڑکا کے چیک کرتے ہیں مسلمانوں کے ایمان کیسے ہے۔ کیوں؟ ان کافروں کو بھی پتہ ہے مسلمان کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو آمنہ کے لال کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ مسلمان اگرچہ ہزاروں گناہگار سے ہی، لیکن جب دل کا سودا کرنے کی باری آتی ہے، یہ آمنہ کے لال اپنے دل کا سودا کرتے ہیں تو مدینے کی گلی میں جا کے کرتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، حضور کے غلام وہ ہیں، ماں کو چھوڑ سکتے ہیں، باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، بھائی بہنوں کو چھوڑ سکتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ سکتے ہیں، مال و دولت کو چھوڑ سکتے ہیں، قرابت داروں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن حضور کے غلام وہ ہیں جب نبی کی عزت کی باری آ جاتی ہے ساری دنیا کو چھوڑ لیتے ہیں، سونے مصطفیٰ کی عزت کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں یاد رکھنا ہم ہزاروں گناہگار شہید، لیکن جب دل کے سودے کی باری آتی ہے، دل کا سودا آمنہ کے لال کی گلی میں جا کے ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج اس بات کی ضرورت ہے ہماری نسلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کیا جائے، ہماری نسلوں کو بتایا جائے آقا کتنی پاکیزہ ہستی ہیں، حضور کی ذات کریمانہ کتنی عظیم اور جلیل القدر ہستی ہیں۔ یہ جتنے بھی بدبخت ہیں بھونکتے رہیں، ان کے بھونکنے سے ہمارے نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئے گی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ چاند کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکتا ہے تو چاند کی چمک میں فرق نہیں پڑتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوتا ہے۔ میں نے کہا محبوب کی شان میں ہرجہ سرائی کرتے ہو، مدینے کا چاند کل بھی چمک رہا تھا، مدینے کا چاند آج بھی چمک رہا ہے، اور یاد رکھنا آمنہ کے لال کا چاند قیامت تک چمکتا رہے گا۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت مجدد دین و ملت فرمانے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جن جانے والے۔ یہی پہ اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نبی کی عزت پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں
तख्तों पे देखे जाएंगे, नबी की इज्जत गर मांगे, आसिफ की जान भी हाजिर है, नबी की इज्जत गर मांगे, हम सब की जान भी हाजिर है, नबी की इज्जत गर मांगे, हम सब की जान भी हाजिर है। एक बार नहीं उन पे तो लख बार भी वारी जाएंगे, एक बार नहीं उन पे तो लख बार भी वारी जाएंगे। दिलों में इश्क सरकार की कि शम्मा जलाल लोगो, बाद मरने के लहद में उजाला होगा, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। बस यही, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। कहा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये बंदा मुसलमान हो गया? फरमान नहीं, इस्लाम के लिए ज़रूरी तो हैं, इस्लाम की बुनियाद तो हैं, इस्लाम के अरकान तो हैं, इस्लाम के लिए फ़र्ज तो हैं। अगर कोई नमाजी भी है, हाजी भी है, रोज़ेदार भी है, ज़कात भी देता है, क्या वो मोमिन है? कहा मोमिन नहीं। मोमिन कब होगा? न जब तक कट मरूं खा जाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरते दम तक हम गुनाहगारों को अपने नबी की सच्ची गुलामी अता फरमाए।